حضرت آدم علیہ السلام کے قریب 1000 سال توحید پہ قائم رہنے کے بعد لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں جب کوئی نیک لوگ فوت ہوتے تو ان کی یاد میں بت بنا لیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے اس بتوں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہے جن کو یہ رسالت عطا کی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے تھے۔ دن رات ان کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر ان کو دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ دعوت دیتے۔ ان کو دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسی زمانے میں ایک مغرور بادشاہ تھا جو اپنے قوم سے کہتا تھا کہ نوح کی باتوں پر دھیان مت دینا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہنا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لیکن صرف 80 لوگوں نے ہی دین قبول کیا۔ ان میں زیادہ تر لوگ مساکین اور غریب تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے اس برتاؤ سے عاجز ہو گئے اور اللہ سے فریاد کی اور یہ دعا کی کہ اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال سے فائدہ نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑا، ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ اے پروردگار، تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ نہ ہو جائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ بہت غم زدہ اور پریشان ہوئے، تو اللہ نے ان کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ ایک کشتی تیار کرو تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو کفر نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ آخر کار نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کشتی بنانے میں 100 سال کا وقت لگا، اور اب اللہ کے وعدے کا عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے عذاب کی پہلی نشانی یہ ہوئی کہ پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اپنے خاندان والوں اور جتنے بھی ایمان لا چکے ان کو سوار کر لے، اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کر لے۔ حکم کے مطابق جب سارے سوار ہو گئے اور زمین پر صرف نافرمان ہی بچ گئے تو اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسائے اور زمین کو حکم دیا کہ وہ پوری طرح سے ابل پڑے۔ دھیرے دھیرے پانی میں طغیانی آئی اور پانی کا بڑھنا شروع ہوا۔ تب کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، پانی بڑھنے کی وجہ سے وہ پہاڑوں کی طرف جانے لگا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا کہ بیٹے تم ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تب بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر ایک پانی کا موج نے اسے ڈبو دیا۔ مسلسل دن رات بارش ہوتی رہی اور چشمے سے پانی نکلتی رہی۔ آخر کار پوری نافرمان قوم غرق ہو گئی، کوئی بھی نہ بچ سکا۔ بعض روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے پانی پر رہی، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کو نوح علیہ السلام کشتی کے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور آسمان سے پانی برسنا تھم گیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ سارے پانی کو نگل لے، چنانچہ زمین نے سارا پانی نگل لیا۔ کشتی جودی نامی پہاڑی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی پر سوار تھے۔